السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان اور ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سارے ساتھی لوگوں کی طرف سے ایک پرابلم اور ایک پریشانی یہ آتی ہے کہ ہمارا فلاں نے قرضہ دبا لیا ہے اور وقت آ چکا ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ ہمارا قرضہ ہم کو ادا کر دے، ہمیں ہمارے پیسے مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی بات بتائیں۔ ایسے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بلکہ آج کے دور میں اس پیسے کی ہوس اور لالچ کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ غریب اور فقیر کو لوگوں سے پیسے مانگنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کسی نے کسی پر رحم کھا کر قرضہ دیا تھا، اس قرضے کو واپس لیتے لیتے ناک میں دم آ جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کیپیبل ہے، مال ہے، ادا کر سکتے ہیں، لیکن آج کی زبان میں بول سکتے ہیں وہ لٹکی دیتے ہیں، ٹوپی پہناتے ہیں، اس کا قرضہ اس کے سر پہ، پھر وہاں سے لے کر ادھر، اس طرح رنگ گھماتے رہتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ بس پیسہ ہڑپ لینا ہے۔ ایسے بھی قرضہ لینے والے لوگ ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے نہیں دے پا رہے ہیں، تو جیسے ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے کہ بھئی اگر میرے اوپر قرض ہے اور میں نہیں دے پا رہا ہوں تو وظیفہ بتایا نا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پہاڑ جتنا قرضہ ہوگا نا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن سہولت نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج ظاہر ہے کہ قرض دینے والے بھی اتنے ہی ہوں گے اور قرض لینے والے بھی اتنے ہی ہوں گے، فگر اور عدد دونوں کا برابر ہوگا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں دینے والے کو اتنی فکر اور اتنے ٹینشن اور اتنے مسائل نہیں ہیں جتنا لینے والے کو ہیں۔ بیچاروں کی بنیادی ضرورتیں رکی ہوئی ہیں، بیوی بچوں کے بنیادی مسائل رکے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ذاتی گھر خریدنے سے اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ فلاں جگہ پیمنٹ باقی ہے، فلاں نے قرضہ دبا لیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، ایک بالشت بھر بھی اگر کسی کی ناجائز زمین دبائی ہے تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ذرا سے چند پیسوں کے لیے ہم اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ دوسروں کا مال کیوں ہڑپ رہے ہیں؟ تو ہم اس بات کی فکر کریں، کوشش کریں کہ جس سے جو کمٹمنٹ ہوا ہے، جو عہد و پیمان ہوا ہے، صحیح وقت پر ہم اس کی رقم ادا کر دیں۔ تو بہرحال آج ہم آپ کی خدمت میں وہ وظائف بتانے والے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا پیسہ، میرا قرضہ سامنے والا وقت پر ادا کر دے، ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی، ایسے کچھ وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ وظیفہ نمبر 1 یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ 7 ٹائمز شروع میں درود شریف، درود ابراہیمی، 7 مرتبہ آخر میں درود شریف، اور بیچ میں 3 مرتبہ 30ویں پارے کی سورت لإیلاف قریش، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ لإیلاف قریش، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ پہلا وظیفہ ہو گیا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی ہو تو بہتر ہے، اور 3 مرتبہ بیچ میں لإیلاف قریش کی سورت پڑھنی ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو رب ہمیں بھوک اور خوف سے امن عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک وظیفہ ہو گیا۔ دوسرا وظیفہ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ میرا پیسہ، میری رقم مجھے واپس مل جائے، اس کے لیے اللہ اس کے دل کو راضی کر دیجیے۔ تیسری بات، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، کوئی عدد متعین نہیں، جب بھی موقع ہو کثرت سے اس کو پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ نمبر 4، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفر اللہ
اتنا بھی کافی ہے، اور پورے استغفار کو پڑھنا ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، دن میں 2 مرتبہ یا باسطو کی تسبیح پڑھے۔ یا باسطو، باسط اللہ کا نام ہے، رزق کھولنے والے، تو یا باسطو کی 2 مرتبہ پورے دن میں تسبیح پڑھے۔ اور اگلا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 56، آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت کو روزانہ 11 دن تک 121 مرتبہ اس آیت کو روزانہ پڑھ کر دعا کرنا ہے۔ اس آیت کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 دن تک پڑھنا ہے، یہ 11 دن کا وظیفہ ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے قرض کی وصولیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اگلا وظیفہ یہ ہے وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اس آیت کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ سورہ فتح 26ویں پارے کی آیت کا حصہ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو یہ چند وظائف آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کو اپنی رقم نہیں مل پا رہی ہے، کسی نے اپنا مال دبا لیا ہے، یا قرضہ ہمارا نہیں دے رہا ہے، پیسے کی شکل میں قرضہ ہو، یا ہماری زمین ہے وہ کسی نے دبا لیا ہے، یہ سب لوگ اس میں سے جتنے چاہیں اتنے وظیفے کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات، آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ بعض مرتبہ سامنے والا جس نے ہم سے قرض لیا ہے وہ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، تو آپ اس کے حق میں بھی دعا کریں، اور اس کو بھی وظیفہ بتائیں کہ دیکھو میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے پر عمل کرو، اور یقین کے ساتھ کرو۔ سرکار نے کیا بتایا؟ 100 روپے، 200 روپے، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1 کروڑ نہیں، پہاڑ جتنا قرضہ ہوگا نا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اس کو آپ بتاؤ کہ دیکھو حدیث شریف میں ہم نے مستقل ویڈیو اس پر بھی بنایا ہے کہ جس کو قرضہ ادا کرنا ہے اس کے لیے کیا وظیفے ہیں، اس کے لیے کیا ہدایات ہیں۔ آج لینے والے کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم جس نے قرضہ لیا تھا اس کے لیے ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، اس کی لنک بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ تو بہرحال ہدایت یہ ہے کہ جس نے ہم سے قرض لیا ہے اس کو یہ وظیفہ بتاؤ، اس کو یہ دعا بتاؤ، اور فضیلت بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ کرو، اللہ اسباب ادا کر دیں گے اور سہولت ہو جائے گی، تو آپ میری رقم مجھے ادا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مالی فائنینشلی پریشانیوں کو دور فرمائے، روزی میں اپنا غیبی نظام اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق دے کہ میری روزی میں یہ رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں، کہیں میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس بات کو سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس کا بھی مال جس جگہ بھی دبا ہوا ہے، ان کی بیسک اور بنیادی ضرورتیں اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی غیبی مدد فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا میں ہم اس حال میں جائیں کہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہمارے اوپر باقی نہ ہو۔ ایسے معاملات کی صفائی کا رب کریم ہم سب کو اہتمام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔